اللہ الرحمن الرحیم۔ بات یہ چل رہی تھی کہ حدود کفارہ ذنوب ہیں یا نہیں ہیں، یہ ایک سوال ہوا تھا۔ تو اس سلسلے میں جو کل بات ہوئی تھی وہ آپ کو یاد ہی ہے، کہ اگلی بات شروع کرنے کے واسطے اس میں سے آخر کا کچھ حصہ لوٹانا پڑے گا، تو میں وہ لوٹاتا ہوں۔ یہ تو طے شدہ ہے کہ جب توبہ کرے گا بندہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی توبہ قبول کرنے کے بعد دنیا اور آخرت دونوں سزائیں معاف فرما دے گا اور گناہ کو مٹا دے گا، اور اس میں کسی کا کوئی اختلاف نہیں ہے۔ لہذا حد کے ساتھ اگر بندے کو توبہ نصیب ہو جاوے تو اس کی اس سزا سے، یعنی جو دنیا میں اس کو ملی ہے، حد جو اس پر نافذ ہوئی ہے، اس گناہ کی جو دوسری سزائیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں رکھی ہیں وہ بھی معاف ہو جائیں گی، اور جو آخرت میں ہے وہ بھی معاف ہو جائیں گی، اور اس میں کسی کا کوئی اختلاف نہیں ہے۔ اور اگر وہ توبہ نہ کرے اور اس کے بعد بھی یا تو وہ گناہ کرتا رہے، یا وہ مثلاً کسی دنیا کی سزا کے خوف سے گناہ نہ بھی کرے، لیکن وہ اپنے کیے پر نادم و شرمندہ نہ ہو، جس کو توبہ کہتے ہیں، ندامت اور شرمندگی اس کے اندر نہ ہو، توبہ نہ ہو، تو پھر اس کو دوسری سزائیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مقرر فرمائی ہوئی ہیں دنیا میں و آخرت میں، وہ سزا اس کو ملیں گی کہ نہیں ملیں گی، یا یہ حد اس کا کفارہ ہو جاوے گی، یہ ہے۔ تو دیکھو اس سلسلے میں نے جو کل عرض کیا تھا وہ یہ ہے کہ محدثین کرام نے یہاں پر بات اتنی لمبی کر دی کہ اس کا سمجھنا مشکل ہو گیا، اور ہم اس کو سمجھ بھی لیں، لیکن اس قدر سمجھو آپ کہ کمزور باتیں ہیں، اس قدر کمزور باتیں ہیں کہ نہ کسی کے بھی استدلال سے دل مطمئن نہیں ہے۔ ایسے کمزور دلیل ہے اور ایسا کمزور استدلال ہے کہ کسی کی بھی دلیل سے دل مطمئن نہیں ہے، اور وہ بات سمجھ میں آنے والی نہیں لگتی۔ اس واسطے اس کو چھوڑ کر مختصر کلام آپ کے سامنے کیا جا رہا ہے، اور وہ یہ ہے کہ ایک تو یہ حدیث پاک ہے، اور دوسری حدیث پاک جو حاشیے میں لکھی ہوئی ہے اور مفصل میں نے آپ کو سنائی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا، اس سوال کے جواب میں آپ نے فرمایا کہ لا ادری عزیر کان نبیا ام لا وتبع لعینا کان ام لا والحدود کفارۃ ام لا، یہ کفارۃ لأہلہا ام لا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کا حاصل یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف صاف یہ نہیں فرمایا کہ حدود کفارہ ہیں، بلکہ اس میں توقف فرمایا ہے۔ یہ حاصل ہے اس دوسری حدیث کا۔ اب رہا یہ کہ اس حدیث الباب کو لیا جاوے، یہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس حدیث پاک کو لیا جاوے، یہ ہے۔ تو ان میں ایک بات بالکل صاف ہے، اگر یہ مان لیا جاوے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث مقدم ہے، اور پھر یہ مان لیا جاوے کہ یہ حدیث مؤخر ہے، تو معلوم یہ ہوگا کہ بعد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا علم عطا فرما دیا گیا تھا، اور آپ نے ارشاد فرمایا ہوا کفارۃ لہ، یہ فرمایا۔ اور اگر ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث مؤخر ہے اور یہ مقدم ہے، تو پھر اس پر استدلال کرنا کہ حدود کفارہ ذنوب ہے درست نہیں ہے، اور اس کا کوئی اور ہی مطلب متعین کیا جاوے گا، کوئی اور ہی مطلب لیا جاوے گا، یہ ہے حاصل اس کا۔ دلائل دونوں کے ہیں۔ اب اس سلسلے میں نے عرض کیا تھا آپ کو کہ قرآن پاک کی آیات سے اور حدیث پاک سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے نزدیک گناہ کے معاف ہونے کے واسطے توبہ کا قانون ہے۔ میں نے یوں نہیں کہا توبہ شرط ہے، بلکہ کہا کہ توبہ کا قانون ہے،
اور اللہ تبارک و تعالیٰ توبہ کرنے پر گناہ معاف فرما دیتے ہیں، اور بغیر توبہ کیے ان کو اختیار ہے، اگر وہ چاہے معاف فرما دیں اور چاہے تو گرفت فرما لیں، یہ ہے۔ تو ہم جو گفتگو کریں گے قانون کے متعلق گفتگو کریں گے، جہاں تک اس کا فضل ہے اور اس کی مشیت ہے تو اس کے لیے تو کوئی گفتگو ہی نہیں، اس کے لیے تو کوئی قاعدہ قانون ہی نہیں، وہ تو اس کی مشیت ہے۔ تو اس میں یہ ہے کہ حدود کے نفاذ کے وقت اگر آدمی کو اپنے فعل پر ندامت اور شرمندگی ہو جاوے تو یہ حد اس کے کفارہ ذنوب، اس کے ذنوب کا کفارہ ہو جاتی ہے، اور اگر نہ ہو تو پھر یہ کفارہ ذنوب نہیں ہے، یہ ہے۔ اور اس کی تائید بھی ہوتی ہے، احادیث سے بھی اس کی تائید ہوتی ہے اور آیات سے بھی اس کی تائید ہوتی ہے۔ ایک حدیث پاک میں آیا ہے کہ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ اللہ کے رسول میں نے چوری کی ہے۔ آپ نے اسے فرمایا کہ چوری کا مال کہاں ہے؟ تو وہ چوری کا مال برآمد نہیں ہوا۔ آپ نے فرمایا کہ شاید آپ نے چوری نہیں کی ہوگی، لیکن وہ بار بار یہ اعتراف کرتا رہا کہ میں نے چوری کی ہے، میں نے چوری کی ہے۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ہاتھ کاٹنے کا حکم دیا، اس کا ہاتھ کاٹ دیا گیا۔ اس کے بعد وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا قل استغفر اللہ و اتوب الیہ، تو اس نے کہا استغفر اللہ و اتوب الیہ، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اللہم تب علیہ۔ تو دیکھو اس سے معلوم یہ ہوا کہ حد نافذ ہونے کے بعد بھی استغفار کی ضرورت ہے، توبہ کی ضرورت ہے، یہ ہے۔ اور اسی طریقے سے حضرت معید اسلمی رضی اللہ تعالی عنہ اور امرأت غامدیہ کے بارے میں جو کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس سے بھی معلوم یہ ہوتا ہے کہ توبہ شرط ہے۔ مثال کے طور پر امرأت غامدیہ کے بارے میں لوگوں نے سخت الفاظ فرمائے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہرحال وہ الفاظ مجھے یاد نہیں رہے، میں اٹکل سے الفاظ نہیں بولتا، تو یوں فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی توبہ قبول کی ہے اور اس کے علاوہ کے ساتھ یہ حاضر ہو گئے۔ اور حضرت معید اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سلسلے میں یہ فرمایا کہ اس نے ایسے توبہ کی ہے کہ پوری وادی کے واسطے کی مغفرت کے واسطے وہ کافی ہے۔ تو دیکھو اس سے معلوم ہوا ہے کہ حد کے ساتھ توبہ ہوئی تو حد کفارہ ذنوب بنی ہے، یہ بات ہوگی۔ اس کے علاوہ دیکھو حدیث قرآن پاک سے آتا ہے، قرآن پاک میں ہے ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لہم عذاب فی الحیاۃ الدنیا، کس طرح ہے وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ علیم، نہیں ارے یار لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ، یہ ہے۔ تو دیکھو اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ یوں ارشاد فرماتے ہیں کہ ان کے لیے دنیا اور آخرت میں عذاب ہے۔ تو اب یہ سمجھیے گا کہ دنیاوی عذاب تو اس سے معاف ہو گیا، لیکن اخروی عذاب کے معاف ہونے کی کیا وجہ ہوئی؟ جب دنیا میں بھی اللہ ان کو عذاب دے گا اور آخرت میں بھی عذاب دے گا، تو صرف حد سے آخرت کے گناہ کے معاف ہونے کا سبب کیا بنتا ہے؟ کیا معلوم ہوتا ہے؟ کوئی سبب معلوم نہیں ہوتا، یہ ہے۔ ہاں توبہ معاف کرنے والی ہے۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے الا من تاب واصلح فانہ غفور رحیم، تو بہت سارے مقامات پر توبہ کا استثناء کیا ہے، گویا کہ توبہ کی شرط لگائی ہے، اس واسطے یہی اپنی جگہ پر درست ہے۔ پھر اس کے بعد والسارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما جزاء بما کسبا نکالا من اللہ، آگے اللہ عزیز الحکیم، فمن تاب من بعد ظلمہ واصلح فإن اللہ یتوب۔ اب یہ دیکھو کہ جب ان پر حد نافذ کر دی گئی تو فمن تابہ کا کیا مطلب ہوا؟ فمن تابہ من بعد ظلمہ کا
کوئی مطلب نہیں رہ جاتا. اگر حد کفارہ ذنوب ہے، دنیا اور آخرت کی سزا کو معاف کرنے والی ہے یہ. اور یہ دوسرے مقامات پر بھی ہے. اس واسطے بس یہی ہے آخر فیصلہ کہ اگر حد کے ساتھ توبہ نصیب ہو جاوے تو یہ مکفر ذنوب ہے، اور اگر حد کے ساتھ توبہ نصیب نہ ہو تو پھر یہ مکفر ذنوب نہیں ہے. یہی ہے بس. یہ تو بات ہو گئی. اب آگے چلتے ہیں جناب. یہاں سے مرجیہ پر بھی رد ہو رہا ہے، معتزلہ اور خوارج پر بھی رد ہو رہا ہے. یہ جو حدیث پاک ہوئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ، تو اگر کیا کہیے گا کہ کبیرہ گناہ موجب کفر ہوتا، تو جس طریقے سے ارتداد کے بعد گناہ یعنی حد کفارہ ذنوب نہیں ہے، اس کے گناہ کا کفارہ نہیں ہے، تو یہاں بھی اس کے گناہ کا کفارہ نہیں ہوگا. یہ اور اسی طریقے سے یہ جو ارشاد فرمایا فَمَنْ أَصَابَ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا ثُمَّ سَتَرَهُ اللَّهُ فَهُوَ إِلَى اللَّهِ إِنْ شَاءَ عَفَاهُ وَإِنْ شَاءَ عَاقَبَهُ. تو اس سے بھی معتزلہ کا اور خوارج کا رد ہو رہا ہے. اگر وہ کافر ہوتا تو اس کے لیے تو کفر والا قاعدہ جاری ہوتا، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. لیکن یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں اگر چاہے گا تو معاف کر دے گا، اگر چاہے گا تو سزا دے گا. یہ ان کا بھی رد ہو رہا ہے. اور اسی طریقے سے مرجیہ کا بھی رد ہو رہا ہے. وہ جو یوں کہتے ہیں کہ ایمان کے ساتھ معصیت کوئی مضر نہیں ہے، تو اس کا بھی رد ہو گیا. اگر ایمان کے ساتھ معصیت مضر نہیں ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اگر چاہیں گے تو اس کو سزا کیوں دیں گے. یہ ہے بس. اس کو یہیں تک رہنا دیا جاوے. اب اس کے بعد آگے چلتے ہیں ہم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. باب من الدین الفرار من الفتن. وبه قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي سعدة عن أبيه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوشك أن يكون خير مال المسلم غنم. يوشك أن يكون خير مال المسلم غنما يتبع بها شعث الجبال ومواقع القطر يفر بدينه من الفتن. یہ ہوا ہے من الدین الفرار من الفتن. فتنوں سے بھاگنا دین کا حصہ ہے. اب یہاں پر وہ پرانی بات آپ یاد کر لیجئے گا کہ امام بخاری علیہ رحمہ کے نزدیک ایمان، اسلام اور دین سب مترادف ہیں. ایمان اور اسلام کا مترادف تو ہونا ظاہر ہے، اور دین اور اسلام ایک ہی چیز ہے. ان الدین عند اللہ الاسلام. تو ایمان، اسلام اور دین یہ مترادف ہے. تو گویا کہ امام بخاری علیہ رحمہ فرما رہے ہیں من الایمان الفرار من الفتن. اب اس باب کا کتاب الایمان کے تحت آنا درست ہوا. ایک بات اب سمجھیے الفرار من الفتن کا کیا مطلب ہے. پہلے تو آپ سمجھ لیجئے گا فتن کو، اور پھر سمجھ لیجئے گا الفرار کو، اور بات پھر پوری طریقے سے واضح ہو جائے گی. فتن یہ فتنتن کی جمع ہے، اور فتنہ اصطلاح دین میں اس کو کہتے ہیں کہ ایسے حالات پیدا ہو جائیں جن حالات میں آدمی دین پر عمل نہ کر سکے. تو جب ایسے حالات پیدا ہو جائیں جن حالات میں وہ دین پر عمل نہ کرے تو اس کو چاہیے کہ وہ مقام چھوڑ دے، وہ جگہ چھوڑ دے، وہ شہر چھوڑ دے، وہ ملک چھوڑ دے.
اور ایسی جگہ پر چلا جائے جہاں پر وہ دین پر عمل کر سکے، آزادی سے آسانی سے دین پر عمل کر سکے۔ یہ مطلب ہے الفرار من الفتن کا، فرار کا بھی اس میں مطلب آ گیا اور فتن کا بھی اس میں مطلب آ گیا۔ یہ یہاں پر ایک بات سمجھ لیجئے گا کہ فرار، بھاگنا، یہ دین کا حصہ کیسے ہے، دینی عمل کیسا ہے، یہ ہے ایک سوال یہاں پر۔ تو دیکھو، ایک تو ہے دین پر عمل کرنا جو اپنی ذات میں مقصود ہے، اور ایسی جگہ کی تلاش جہاں آدمی آسانی سے دین پر عمل کر سکے، وہ سبب ہے۔ اور عام طور سے سبب کا بھی وہی حکم ہوتا ہے جو مقصود کا اور اصل کا حکم ہوا کرتا ہے۔ تو جب اعمال دین کا حصہ ہے اور دین کا اور اسلام کا اور ایمان کا جز ہے، تو فرار بھی اعمال دین میں سے ایک عمل ہوا، لہذا یہ بھی دین کا جز، اسلام کا جز اور ایمان کا جز ہوا۔ اور یہ گفتگو ہوئی ہے امام بخاری علیہ رحمہ کے طرز پر۔ جب آپ یہ مطلب سمجھ گئے تو انشاءاللہ العزیز آنے والی حدیث کا آپ مطلب خود سمجھ جائیں گے، اور یہ بھی سمجھ جائیں گے کہ وہ باب سے متعلق کس طرح پر ہے، باب ترجمۃ الباب سے مناسبت کس طرح پر ہے اس کی، وہ بھی آپ کو معلوم ہو جائے گا۔ عبداللہ ابن مسلمۃ، ان کی کنیت ابو عبد الرحمن ہے، اور یہ بصرے کے رہنے والے ہیں۔ اور مسلمہ کے بارے میں آپ نے دیکھ لیا، بین سطور لکھا ہوا ہے کہ میم اور لام دونوں کے فتح کے ساتھ ہے۔ عما، لیکن یہ وہی امام دار الحجرہ ابو عبداللہ مالک ابن انس ابن مالک ابن ابی عامر ابن عمر الاصبحی المدنی ہے۔ بس اتنا نام تو یاد رکھنا مشکل ہوگا، اتنا نام یاد رکھ لیجئے گا، ابو عبداللہ مالک ابن انس ابن مالک مدنی، بس یہ ہے۔ اور یہ ائمہ اربع میں سے ایک امام ہے، بڑے جلیل القدر محدث ہیں، فقیہ ہیں۔ ان کے مناقب تو بہت زیادہ ہیں، وہ میں آپ کو کیا سناؤں، ان کے لیے آپ ایسے صالحین اور کاملین کا کہ سوانح حیات کا مطالعہ کیجئے۔ البتہ ایک بات عرض کرتا ہوں میں، ان کے زمانے میں ہارون رشید تھا، تو ہارون رشید نے ان کے پاس پیغام بھیجا کہ آپ میرے پاس آ کر مجھے حدیث پاک سناؤ۔ تو انہوں نے یوں کہا کہ علم دوسرے کے پاس نہیں جاتا، بلکہ علم کے پاس آیا جاتا ہے۔ چنانچہ ہارون رشید کے اندر دینداری تھی، وہ حدیث پاک سننے کے لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہوا، لیکن اس دینداری کے باوجود شاہی غرور بھی تھا، اس لیے وہ حدیث پاک سننے کے وقت دیوار سے ٹیک لگا کر بیٹھ گیا۔ اس پر امام مالک علیہ رحمہ نے فرمایا کہ اے امیر المؤمنین، حدیث کا اکرام وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کا اکرام ہے، جس کا مطلب یہ تھا کہ جب حدیث سنی جاوے تو آپ احترام اور اکرام سے بیٹھیے گا۔ چنانچہ اس کو تنبہ ہوا تو پھر امام مالک علیہ رحمہ کے سامنے وہ مؤدب ہو کر اور دو زانو ہو کر بیٹھا۔ اس کے بعد حضرت امام مالک علیہ رحمہ نے ان کو حدیث سنائی۔ یہ تو دیکھو، عام طور سے ان لوگوں کی وجاہت سے، عہدوں سے، دولت سے مرعوب ہو کر لوگ دین کے خلاف کام کرنے لگتے ہیں۔ اس میں عام طور سے یا تو کوئی خوف شامل ہوتا ہے یا کسی قسم کا لالچ شامل ہوتا ہے، اور یہ دونوں ہی چیزیں ایمان کے منشا یعنی ایمان کے خلاف ہیں۔ نہ لالچ ہونا چاہیے اور نہ ہی خوف ہونا چاہیے، اور اس طریقے سے
دین اور علم دین کے اکرام کے ساتھ آدمی دوسروں تک دین پہنچاوے۔ یہ نہیں خیال کیا امام مالک علیہ الرحمٰن ہے، جیسا کہ آج کل لوگ تعویل کرتے ہیں کہ بھئی دین پہنچانا ضروری ہے، وہ ہمارے پاس آ نہیں سکتے تو چلو ہم ہی چلیں ان کے پاس۔ تو یہ جو ہے نا محض ایک تعویل ہے، ورنہ صحیح بات یہی ہے۔ تو خیر اس سلسلے میں جو کچھ ایک نصیحت میں نے آپ حضرات کے سامنے کی تھی وہ یاد رکھیے گا، تو استغنا اس حد تک بھی نہ ہو کہ کبر میں شامل داخل ہو جاوے اور اتنی دوری پیدا ہو جاوے کہ ہم ان کو دین کی بات پہ نہ پہنچا سکیں، اور جس کو کہتے ہیں خوشامد اور تملق بھی نہ ہو کہ جس سے دین کی اور اپنی دونوں ہی کی بے وقتی اور بے عزتی ہو جاوے۔ یہ ہے۔ چلیے یہ امام مالک علیہ رحمت ہے۔ عن عبد الرحمن ابن عبد اللہ ابن عبد الرحمن ابن ابی صعصع، دیکھو یہ اپنی پورے نام ولدیت وغیرہ کے ساتھ مذکور ہے۔ عن ابی ہی یہ عبد الرحمن ہے اور ان کے باپ عبداللہ ابن عبد الرحمن ہے، تو عبد الرحمن اپنے باپ عبداللہ ابن عبد الرحمن سے روایت کرتے ہیں۔ عن ابی سعید الخدری، ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ مشہور صحابی ہیں، سعد ابن مالک ابن سنان انصاری خزرجی، تو پورا نام ان کا ہوا ابو سعید سعد ابن مالک ابن سنان انصاری اور خزرجی، یہ ان کا نام ہوا۔ اور خدری یہ نسبت ہے، ان کے نسب میں ہی سلسلہ نسب میں ہی ایک نام ہے۔ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں پر جو قال قال آیا ہے اس سے مجھے ایک بات یاد آ گئی جو میں چھوڑ آیا ہوں، بھول گیا ہوں، آپ اسے سماعت فرمائیے گا۔ پچھلی حدیث میں دیکھیے گا آپ، قال اخبرنا ابو ادریس عائد اللہ بن عبد اللہ ان عبادۃ بن الصامت وکان شہید بدرا وهو احد النقباء لیلۃ العقبۃ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، تو یہاں پر ایک قال محذوف ہے جس کی طرف ہم نے توجہ نہیں دی، بھول گئے بیان کرنے میں۔ تو یہ ہو نا وهو احد النقباء قال، اس نے کہا، کس نے کہا؟ عبداللہ بن ثابت نے کہا، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال۔ تو یہاں پر ایک قالہ ہے جو یا تو لکھنے والوں کی کوتاہی سے رہ گیا، یا پھر یوں کہہ دیجیے گا کہ بکثرت ایک قالہ کو حذف کر دیتے ہیں محدثین جب دو قالہ آ جاتے ہیں، اگرچہ اس کو لکھا نہ جاوے لیکن پڑھا جاتا ہے، تو اس واسطے یا تو وہ اپنی عادت کے مطابق حذف کر دیا گیا، اور یا پھر وہ ناسخین کے تصرف سے رہ گیا۔ بہرحال وہاں پر ایک قالہ ہے، جیسا کہ یہاں دو قالہ ہیں، تو اسی طرح سمجھے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یوشک ان یکون خیر مال المسلم غنم، یہ جو میں نے پڑھا ہے تو اس میں ان یکون کی خبر خیر مال المسلم کو بنایا گیا ہے، اور غنم کو اس کا اسم بنایا گیا ہے، اور یہ بھی درست ہے۔ اور اگر ان یکون خیر مال المسلم غنمن پڑھا جاوے، خیرو کو اسم بنا دیا جاوے اور غنمن کو خبر بنا دیا جاوے تو بھی درست ہے، اور دونوں صورتوں میں مطلب ایک ہی ہے، اور یہ اس لیے تو پڑھ ہی دیا گیا، یہاں پر بہرحال یہ احتمال ہے، لیکن اس لیے بھی پڑھا کہ آپ دیکھیں گے حاشیے میں ایک دوسرا نسخہ غنمن کے بجائے غنمن کا لکھا ہوا ہے، تو وہ اسی وجہ پر ہے کہ غنمن یہ خبر بھی ہو سکتا ہے اور یہ اسم بھی ہو سکتا ہے، اور دونوں صورتوں میں مال ایک ہی، مطلب ایک ہی ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عن قریب ایسا زمانہ آئے گا کہ مسلمان کا بہترین مال بکری ہوگی۔ دوسرا ترجمہ کیا ہوگا؟ مسلمان ایک زمانہ ایسا آنے والا ہے کہ بکری مسلمان کا بہترین مال ہوگی، بہرحال ایک ہی مطلب ہے۔ یتبع بها شعث الجبال ومواقع القطر، یتبع
اتبع یتبع اتباع، اس کے معنی آتے پیچھے پیچھے چلنا، اور یہاں ہم ترجمہ کر لیں گے پیچھے پیچھے پھرنا، اور بہا ضمیر کا مرجع ہو جائے گا غنم۔ اور جبا شاعسن یہ جمع ہے شاعستن کی، شاعستن کی جمع ہے، شاعستن کی ہے جمع، یہ نہیں شعافتن کی جمع ہے، شعافتن کی جمع۔ اور شعافتن کے معنی ہے پہاڑ کی چوٹی، تو شعاف الجبال کا ترجمہ ہوا پہاڑوں کی چوٹیاں۔ وہ مواقع القطر، مواقع موقع ان کو جمع ہوئی، اور قطر کے معنی قطرے کے آتے ہی ہیں، مراد اس سے بارش ہے، تو مواقع القطر کا مطلب ہوا مواضع نزول المطر۔ کچھ مقامات ایسے ہیں جہاں پر درخت ہیں، پہاڑ ہیں، وہاں بکثرت بارش ہوتی ہے، تو بکثرت بارش کے مواقع، یہ بکثرت بارش کے مقامات مراد ہوئے اس سے۔ اب ترجمہ یہ ہوگا کہ وہ مسلمان ان بکریوں کے پیچھے پیچھے پھرے گا پہاڑوں کی چوٹیوں پر، اور بارش بکثرت بارش کے مقامات پر۔ ایک ترجمہ تو یہ ہو جائے گا، اور ایک دوسرا ترجمہ تو بھی ہو جائے گا، وہ واضح ہوگا لیکن تھوڑا سا اس میں گویا کہ کیا کہیے گا، نظر انداز کرنا پڑے گا، ہاں بڑی تعویل کرنی پڑے گی۔ ان کو لیے پھرے گا، یہ تبع بہا کا ترجمہ بات کی وجہ سے متعدی ہو گیا نا، ان کو لیے پھرے گا وہ پہاڑوں کی چوٹیوں پر اور بکثرت بارش کے مقامات پر لیے پھرے گا وہ، یہ ہوا۔ یفر بدینہ من الفتن، وہ بھاگے گا اپنے دین کے سبب فتنوں سے، یہ ترجمہ ہوگا، بھاگے گا وہ اپنے دین کے سبب فتنوں سے۔ ایک ترجمہ ہو لیے پھرے گا وہ اپنے دین کو لے کر بھاگے گا وہ فتنوں سے، اپنے دین کو لے کر بھاگے گا وہ فتنوں سے، یہ بات ہو گئی۔ ترجمہ تو ہو ہی گیا، اور فتن کی جو تشریح آپ کے سامنے کی گئی تھی اس سے آپ کو اس حدیث پاک کا مطلب بھی سمجھ میں ہو گیا ہوگا۔ اب آپ تھوڑی سی بات اس میں اور یہ سن لیجئے گا، اگر حالات ایسے پیدا ہو جائیں جن حالات میں آدمی آزادی کے ساتھ دین پر عمل نہ کر سکے، اور آزادی تو آزادی بلکہ ایسے مشکل حالات پیدا ہو جائیں، ایسے مشکل حالات پیدا ہو جائیں کہ دین پر عمل کرنا دشوار ہو جائے، بلکہ اس کے واسطے گویا کہ ممکن نہ رہے۔ ایک تو دشواری ہوتا ہے، ایک یہ کہ کر ہی نہیں پا رہا ہے عمل، تو دشواری کی صورت میں بھی اس کے واسطے یہ اولا اور افضل ہے، اور اگر دین پر عمل نہیں کر پا رہا ہے تو اس کے واسطے پھر یہ فرض اور لازم ہو جاتا ہے کہ یا تو اس کے پاس طاقت ہے اور تو اپنی طاقت کا استعمال کر کے ان فتنوں کو دباوے، اور یہ طاقت کا استعمال اگر اس کے پاس طاقت ہے تو طاقت کا استعمال یہ تو فرض عین ہے، یہ فرض کفایہ ہے۔ فرض عین یہ ہے کہ اسی کے پاس بس طاقت ہے، کسی دوسرے کے پاس نہیں ہے، تو اب اس کے ذمے فرض عین ہے کہ وہ اپنی طاقت کا استعمال کرے، ان فتنوں کو دباوے۔ میں آگے چلنے سے پہلے آپ کو یوں کہتا ہوں کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین پر بدگمانی کرنے میں جلدی نہیں کرنی چاہیے، اور اسی طریقے سے اور جو بادشاہ گزرے ہیں خاص طور سے نیک بادشاہ، ان پر بدگمانی کرنے میں جلدی نہیں کرنا چاہیے، چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو اس طرح کی طاقت دی تھی کہ وہ فتنوں کو دبا سکتے ہیں، اور وہ سمجھتے تھے کہ ہمارے پاس اتنی طاقت ہے کہ ہم اس فتنوں کو دبا سکتے ہیں، تو وہ فرض عین سمجھتے تھے اپنا، اور فرض عین سمجھ کر وہ یہ کام کرتے تھے کہ جس میں بہت سے لوگوں کو قتل کرنا بھی پڑتا تھا ان کو، اور دوسری سزائیں بھی دینی پڑتی تھی ان کو، جنگیں لڑ کر ہزاروں لوگوں کی بلکہ لاکھوں لوگوں کی کو موت کے گھاٹ اتارنا پڑتا تھا ان کو، تو یہ فتنے دبانے کے واسطے ان کا فرض ہوتا تھا، اپنے اس فرض کو ادا کرنے کے واسطے انہوں نے یہ سب مشقت مول لی، نہ کہ صرف حکومت حاصل کرنے کے واسطے۔
اس واسطے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کا مسئلہ ہو یا دوسرے بادشاہوں کا، تو وہاں پر بدگمانی میں جلدی نہیں کرنی چاہیے۔ جیسے کہ آپ نے یہ میری بات سنی ہے، تو بہرحال میں آپ کے سامنے کھلے دل سے اعتراف کرتا ہوں کہ میرا علم کچھ نہیں ہے، میں تو ذرا سی سنی سنائی سی باتیں کچھ ہیں کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جو یزید کو اپنا نائب بنایا، اپنا ولی عہد بنایا، تو میرا دل یہ کہتا ہے کہ اگر یزید میں وہ کمیاں جو بعد میں ظاہر ہوئی ہیں نہیں تھی یا کچھ تھی، ظاہر بات ہے کہ سب تو نہیں تھی، اگر کچھ تھی تو ان کمیوں کے باوجود حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ یقین کر رہے تھے کہ امت کا کلمہ یزید کی بیعت پر تو متحد رہ سکتا ہے، اور اگر کسی دوسرے کو ولی عہد بنایا جاوے، کسی دوسرے کو امیر یا خلیفہ بنایا جاوے تو امت متحد نہیں رہ سکتی۔ تو یہ ان کا گویا کہ یقین تھا، اور صحابیت کی وجہ سے ہم یہی گمان رکھتے ہیں، بلکہ یہ یقین رکھتے ہیں کہ انہوں نے ایسا اسی لیے کیا۔ انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی بات نہیں لی کہ میرے بیٹے کو مشورے میں تو شریک رکھنا ہے لیکن اس کو امیر المومنین نہیں بنانا ہے، وہاں اس وقت کے حالات دوسرے تھے اور اس وقت کے حالات دوسرے تھے، تو ان کو یہ یقین تھا کہ اس کے علاوہ کسی پر متفق نہیں ہو سکیں گے، امت متفق نہیں ہو سکے گی، تو انہوں نے یہ کیا ہے، اور غالب گمان یہ ہے کہ انہوں نے ایسے ہی کیا ہے۔ اس واسطے ہم حضرت امیر المومنین معاویہ رضی اللہ کے واسطے دعا کرتے ہیں کہ انہوں نے تمام کچھ برائیاں تو اس زمانے میں بھی مول لی، اور قیامت تک لوگ ان کو برا کہہ رہے ہیں، لیکن انہوں نے اپنا ایک فرض ادا کیا۔ یہ ہے اسی طریقے سے سمجھ لیجیے گا، اورنگزیب پر لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ اپنے بھائیوں کو مار دیا فلاں، ارے بھائی کو تو مار دیا، لیکن اس بھائی کے بیٹے کے ساتھ کیا کیا تھا معلوم ہے؟ دارا شکو کو تو مار دیا تھا، ختم کر دیا تھا، لیکن دارا شکو کے بیٹے کو اپنی بیٹی دی تھی، دارا شکو کے بیٹے کو اپنی بیٹی دی تھی انہوں نے۔ تو یہ کیا تھا؟ بات وہی ہے جو میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں۔ تو بعض صورتوں میں تو یہ فرض عین ہوتا ہے، اور بعض صورتوں میں یہ فرض کفایہ ہوتا ہے، بہرحال فرض ہوتا ہے۔ اور اگر آدمی نہ فرض عین ہے نہ ہی فرض کفایہ کی صورت ہے، لیکن پھر بھی اس کے پاس کچھ طاقت ہے، اور اپنی اس تھوڑی سی طاقت کو جمع کر کے اللہ کے بھروسے وہ ان فتنوں کو دبانے کے واسطے کھڑا ہو جاتا ہے، تو یہ اس کی جرأت ہے اور اس کی عزیمت ہے۔ اور اگر اس میں ناکام بھی ہوتا ہے تو اس کو بدنام نہیں کرنا چاہیے، اس کو بدنام نہیں کرنا چاہیے، بلکہ ان کی نیک نیتی کی وجہ سے یوں کہا جاوے گا کہ اس نے بر وقت جو اقدام کیا صحیح کیا اور اجر کا مستحق ہے۔ اور یہ بات میں نے آپ کے سامنے کہی، اور امید ہے کہ یہاں تک میری بات آپ کے سمجھ میں آئی ہوگی۔ جیسے کہ بعض لوگ ہیں، اب نام کیا لیا جاوے، ان میں وحید الدین خان بھی ہیں، مودودی بھی ہیں، فلاں بھی ہیں، فلاں بھی ہیں، بہت سارے لوگ ہیں، اور یوں کہتے ہیں کہ بر صغیر میں مسلمانوں کی تمام تحریکیں ناکام ہوئی ہیں، اور پھر اس کے ناکامی کے وہ اسباب گنواتے ہیں، تو وہ ان کی صرف خیالی اور ذہنی چیزیں ہیں، خیالی اور ذہنی چیزیں ہیں۔ بات دراصل یہ ہے کہ انہوں نے اپنی بچی کھچی طاقت کو سامنے رکھتے ہوئے یہ امید کی کہ ہم ان فتنوں کا قلاقمہ کرنے میں اللہ کی نصرت مدد سے کامیاب ہو جائیں گے، پھر نہیں ہوئے تو کوئی بات نہیں، تو ان کی وہ کوشش بھی قابل قدر ہے، اور اجر عند اللہ اجر تو ہے ہی۔ لہذا اس طریقے سے اسلاف کی کارناموں کو سراہنا چاہیے، نہ کہ ان کو بدنام کرنا چاہیے۔ بہرحال عرض یہ کر رہا تھا کہ اگر فطروں کا دور ہے اور آدمی یہ سمجھتا ہے کہ میرے پاس اتنی طاقت ہے کہ میں فتنوں کو دبا سکتا ہوں، تو اس صورت میں یہ تو اس کے ذمہ فرض عین ہے، یہ اس کے ذمہ فرض کفایہ ہے کہ ان فتنوں کو دباوے۔ اور اگر وہ یہ سمجھتا ہے کہ ایسی طاقت نہیں ہے میرے پاس، اور دوسروں کو ملا کر بھی یہ طاقت حاصل نہیں ہو سکتی، اس وقت صورتحال یہ ہے، اور ان فتنوں کو دبایا نہیں جا سکتا، تو پھر یہ حکم ہے کہ وہ اپنا دین بچانے کے واسطے
ان سے الگ ہو کر کہیں اور زندگی گزارے. کہاں زندگی گزارے؟ مثال کے طور پر جہاں بھی وہ رہ کر اپنی زندگی گزار سکتا ہے اور دین پر عمل کر سکتا ہے. میں ابھی آگے چلنے سے پہلے آپ کو ایک بات بتلا دوں کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ آخر زمانے میں شہر آباد ہو جائیں گے اور دیہات ویران ہو جائیں گے. سب لوگ شہروں کی طرف بھاگیں گے، دیہات میں رہنا پسند نہیں کریں گے، جیسے کہ آج کل آپ محسوس کر رہے ہیں. تو اس کی وجہ کیا ہوگی؟ اس واسطے کہ شہر میں وہ سہولیات اور وہ نفسانی تقاضے پورے ہوتے جو دیہات میں نہیں ہوتے، اور شہروں میں دین پر عمل کرنا بڑا دشوار ہے، ابھی بھی دشوار ہے اور مزید دشوار ہوتا چلا جائے گا. اس واسطے میرے نزدیک شہروں میں نہ رہ کر یا تو آدمی قصبے میں رہے، یہ وہ ایک دیہات کی طرح کا ہوتا ہے، یہ کم سے کم گاؤں میں رہے تو اس کے واسطے یہ افضل ہے. بہرحال تو پھر اس کے واسطے یہ ہے کہ وہ ایسی جگہ پر چلا جائے جہاں دین پر عمل کر سکے. اور اس کی انتہا یہ ہے کہ وہ آبادی چھوڑ کر جنگل میں چلا جائے، جیسا بھی اس کے پاس جنگل ہو، ضروری نہیں کہ پہاڑی ہی ہو. البتہ وہاں یہ نہ کہے کہ وہ اللہ کھلاتا ہے، اللہ پلاتا ہے، دکان نہیں کھلاتی، مکان نہیں کھلاتا، باغ نہیں کھلاتا، وہاں یہ نہ کہے، یہ تو جاہلوں والی بات ہے. بلکہ اپنے گزارے کا کوئی سامان لے کر جاوے، جو بھی لے کر جاوے، جو بھی اس کے پاس ہو. مثال کے طور پر بکری ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال کے طور پر فرمائی. یہ کوئی متعین نہیں ہے کہ بکری ہی لے کر جاوے، وہ بھینس بھی لے کر جا سکتا ہے، وہ گائے بھی لے کر جا سکتا ہے. تو بکری جو فرمائی یہ بڑی آسان ہے، اس کا پالنا بھی آسان ہے اور اس کا دودھ بھی، اس کا چارہ بھی بہت کم دیا جاتا ہے اور دودھ بھی اس کا بقدر ضرورت مل جاتا ہے. اور یہ جسم وجود میں چھوٹی ہوتی ہے، اس کو کاٹ کے بھی آسانی سے کھایا جا سکتا ہے. اور یہ عام طور سے بچے بھی زیادہ دیتی ہے. غرض اس میں بہت ساری ایسی صفات ہیں کہ اگر آدمی 2 4 10 5 بکریاں لے کر پہاڑوں میں رہے تو وہ اپنی زندگی آسانی سے گزار سکتا ہے کہ انہی سے اس کو کپڑا بھی حاصل ہو جائے گا، لباس چھپانے کے لیے بھی جسم چھپانے کے لیے بھی مل جائے گا، اور انہی سے اس کو زندگی کے سانس پورے کرنے کے واسطے غذا بھی مہیا ہو جائے گی. تو یہ مطلب ہے کہ پھر ایسی جگہ پر منتقل ہو جائے گا. یہ ہے. اور یہ تو بات پوری ہو گئی. اسی کے ساتھ ایک بات اور سمجھ لیجیے گا، عام طور سے ابھی ایسے حالات پیدا نہیں ہوئے کہ آدمی چھوڑ کر بھاگے اور جنگل میں جا کر رہے، بلکہ ابھی اصلاح کی کوششوں کا وقت باقی ہے اور اصلاحی کوشش کرتے رہنا چاہیے. یہ سمجھ لیجیے گا آپ. اور ماشاءاللہ آپ امام بھی ہیں، خطیب بھی ہیں. آپ سے میں عرض کر دوں، آپ میرے بیانات سنتے رہتے ہیں، میں آپ سے بھی یہ عرض کرتا ہوں کہ احکام کم بیان کریں اور ایمان اور اسلام کی عظمت و وقعت زیادہ بیان کریں. ایمان اور اسلام اور دین کی عظمت و وقعت زیادہ بیان کریں تاکہ وہ عظمت ان کے دل میں بیٹھ جاوے تو پھر وہ عمل کرنے کے واسطے آمادہ اور تیار ہو جائیں. بہرحال ابھی اسلام اور ایمان اور دین کی عظمت و وقعت بیان کرتے رہیے گا اور اعمال کی ترغیب دیتے رہیے گا. ابھی وہ زمانہ نہیں آیا ہے جس میں آدمی بستی کو چھوڑ کر جنگل میں چلا جائے. یہ بات ہوگی. تھوڑا سا وقت ہے ابھی، 3-4 منٹ یہ بات ہوگی. اب اس کے بعد یہاں سے ایک بحث اور شروع کرتے ہیں، محدثین اس سے استنباط کرتے ہیں اور وہ بھی بہت ضروری بحث ہے. وہ یہ ہے کہ خلوت افضل ہے یا جلوت افضل ہے. ایک تو آدمی چاہے وہ اپنی بستی ہی میں یا جنگل میں کہیں بھی لوگوں سے دور رہ کر اور تنہائی میں اللہ کی عبادت کرتا رہے اور اپنی کارگزاری کرتا رہے. ایک تو صورت یہ ہے. اور دوسری صورت یہ ہے کہ وہ آبادی میں رہے اور آبادی میں رہ کر دین پر عمل کرے. اور دین کے اعمال میں سے ایک عمل امر بالمعروف اور نہی عن المنکر بھی ہے، تو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر بھی کرتا رہے. اس کو کہتے ہیں عزلت، یعنی جلوت کہہ لیجیے گا، بس جلوت، لوگوں کے ساتھ اختلاط کہہ لیجیے گا، آپ یہ سمجھ رہے گا. تو خلوت اور تنہائی افضل ہے یا اختلاط افضل ہے؟
تو دیکھو علی الاطلاق نہ تو خلوت کو افضل کہا جا سکتا اور نہ علی الاطلاق اختلاط کو افضل کہا جا سکتا۔ اختلاط کے بھی فوائد ہیں اور خلوت کے بھی فوائد ہیں، اور اس کے علاوہ آدمی آدمی میں بھی فرق ہے، اس کا علم، اس کی قدرت، اس کی طاقت، اس کا حوصلہ، یہ اس کے وسائل، ان سب چیزوں سے میں فرق ہے۔ تو نہ علی الاطلاق خلوت کو افضل کہا جا سکتا اور نہ ہی علی الاطلاق اختلاط کو افضل کہا جا سکتا۔ بعض صورتوں میں خلوت افضل ہے اور تو بعض صورتوں میں اختلاط افضل ہے، جیسا کہ امام شافعی علیہ رحمہ، امام علامہ نووی کا مذہب انہوں نے لکھا ہے کہ اختلاط افضل ہے، اور علامہ کرمانی اور علامہ بدر الدین عینی وہ لکھتے ہیں کہ خلوت افضل ہے۔ تو یہ یوں کہہ لیجیے گا کہ یہ زمانے کا اختلاف ہے، یہ زمانے کا اختلاف ہے۔ مثال کے طور پر ولیمے میں جانا سنت ہے، لیکن آج صورتحال یہ ہو گئی ہے کہ ولیمے میں جانا وہ گناہ کے بغیر ممکن نہیں۔ عام طور سے گناہ کا ارتکاب وہاں پر ہو ہی جاتا ہے۔ ایک گناہ تو مرد و عورتوں کا اختلاط ہوتا ہے، کہیں کھڑے ہو کر کھانا ہوتا ہے، کہیں ویڈیو بنانا ہوتا ہے، اور ڈانس ہوتا ہے، نہ معلوم کیا ہوتا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ تو بہرحال یہ زمانے کا اختلاف ہے اور آدمی کا اختلاف ہے، خلوت کے بھی اپنے فائدے ہیں اور اختلاط کے بھی اپنے فائدے ہیں، یہ رہ لیجیے گا۔ البتہ ایک بات اور بس میں مختصری عرض کر دوں، تفصیل تو میں نے بیان کی نہیں، ایک تو ہے خلوت اور ایک ہے رہبانیت۔ تو رہبانیت یہ اسلام کے اندر نہیں ہے، خلوت کی تو اجازت ہے، رہبانیت نہیں ہے۔ بس اللہ حافظ۔